یار حارث، خدا کے لیے اس لڑکی کو ڈھونڈنا بند کر، پورا مال چھان مارا ہے ہم نے، وہ یہاں نہیں ہے۔ سرمد نے حارث کا کندھا پکڑ کر اسے زبردستی ایک طرف روکا۔ مال کی چمکتی ہوئی لائٹس اور لوگوں کے ہجوم میں حارث کی نظریں پاگلوں کی طرح ہر سیلز گرل کے چہرے پر ٹک رہی تھی۔ وہ یہیں تھی سرمد، اسی کاؤنٹر پر۔ حارث نے مڑھیاں بھیج کر اس خالی کاسمیٹکس کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا جہاں 2 ہفتے پہلے وہ لڑکی موجود تھی۔ میں نے خود اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس کا وہ نقاب اور وہ کانپتے ہوئے ہاتھ، وہ کوئی عام ملازمہ نہیں تھی، اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ تو 2 ہفتے پہلے کیوں نہیں پوچھا اس کا نام؟ سرمد نے جھنجھلا کر کہا۔ تو تب تو بڑے نواب زادے بنے کھڑے رہے، اور اب جب وہ نوکری چھوڑ کر جا چکی ہے تو تمہیں اس سے محبت کا دورہ پڑ گیا ہے۔ حارث نے تیکھی نظروں سے سرمد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور غصہ سرمد کو خاموش کرانے کے لیے کافی تھا۔ ملازمہ تھی وہ یہاں کی، کسی کو تو پتہ ہوگا اس کا ایڈریس۔ حارث مڑا اور سیدھا مال کے مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ مینیجر نے اپنے کمپیوٹر پر کچھ کلک کیا اور پھر معذرت خانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ سوری سر، وہ لڑکی صرف 3 دن کے لیے عارضی طور پر آئی تھی۔ اس نے اپنا نام بھی کنزا لکھوایا تھا، لیکن کوئی شناختی کارڈ یا اصل دستاویزات جمع نہیں کروائے۔ 2 دن پہلے وہ بنا بتائے چلی گئی اور اب اس کا فون بھی بند ہے۔ حارث کے دل میں ایک زوردار دھچکا لگا۔ کنزا؟ تو اس کا نام کنزا تھا، لیکن وہ یوں غائب کیوں ہو گئی؟ اس کے پیچھے کیا چھپا تھا؟ مینیجر کے آفس سے باہر نکلتے ہی حارث نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ سرمد نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا حارث؟ یہ کیا دیوانگی ہے؟ سرمد نے اسے پیچھے کھینچا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے سرمد، کوئی انسان بغیر شناختی کارڈ کی نوکری پر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ حارث کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی تھی۔ اس مینیجر پر دباؤ دو، یا وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ او ہو بھائی، عارضی نوکریوں میں ایسا ہوتا ہے پاکستان میں، سرمد نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی اگر وہ لڑکی سچی ہوتی تو اپنا اصل پتہ دے دیتی، فون بند کر کے یوں غائب نہ ہوتی۔ تو کیوں ایک ایسی لڑکی کے پیچھے اپنی راتوں کی نیند برباد کر رہا ہے جسے تو جانتا تک نہیں؟ حارث نے سرمد کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سا درد تھا۔ میں نے اس دن اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا سرمد، وہ رو رہی تھی لیکن کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو اس نے جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی بڑی مصیبت میں ہے اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈھونڈ لینا، پر ابھی گھر چل۔ انکل احتشام کا فون آ رہا ہے، تمہاری بزنس میٹنگ ہے آج۔ سرمد نے موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ حارث نے ایک گہرا سانس لیا، آخری بار اس خالی کاؤنٹر کی طرف دیکھا اور بھاری قدموں سے مال کے ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی جیسی ہی ہیرے کے مینشن کے عالیشان پورچ میں رکی، حارث بنا کچھ بولے باہر نکلا۔ وہ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں سینٹر احتشام اخبار ہاتھ میں لیے چائے پی رہے تھے۔ ان کے چہرے پر روایتی سیاسی سنجیدگی اور رعب تھا۔ آ گئے تم؟ احتشام صاحب نے اخبار میز پر پٹکتے ہوئے حارث کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کہاں غائب تھے صبح سے؟ بزنس مائنڈ بنو حارث، یہ آوارہ گردی چھوڑ دو۔ حارث نے کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں اپنے کام سے گیا تھا بابا، اور میری بزنس ڈیلز بالکل وقت پر ہی ہو رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ اب تمہیں ایک اور اہم ڈیل کا حصہ بننا ہے۔ احتشام صاحب نے چائے کا مگ اٹھایا اور سکون سے بولے، سیاستدان شاہنواز صاحب سے ہماری بات پکی ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ان کی بیٹی لائبہ سے ہے۔ حارث کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدلے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا نکاح؟ پاپا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتشام صاحب کی آواز کڑکدار ہو گئی۔ شاہنواز کا اس علاقے میں جتنا بڑا ووٹ بینک ہے وہ ہمیں اگلی سیٹ جتوائے گا، اور بدلے میں ہم اس کی بیٹی کو اپنے گھر لا رہے ہیں۔ یہ ہماری سیاسی ساکھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حارث غصے سے کھڑا ہو گیا۔ سیاسی ساکھ؟ پاپا سب جانتے ہیں کہ وہ لڑکی شاہنواز کی سگی بیٹی نہیں ہے، وہ اس کے گھر کے پرانے ملازم کی بیٹی ہے جسے اس نے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے گود لیا تھا۔ آپ ایک ملازمہ کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اب شاہنواز کی بیٹی کہلاتی ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ احتشام صاحب بھی کھڑے ہو گئے، ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہاری مرضی اس میں شامل ہو یا نہ ہو، یہ شادی اگلے ہفتوں کی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حارث نے مٹھیاں اتنی زور سے بھیجی کہ اس کے ناخن ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ وہ بنا جواب دیے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف نکل گیا جہاں غصے اور بے بسی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اگلا ہفتہ کسی طوفان کی طرح گزرا۔ حارث نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن سینٹر احتشام کے اثر و ثرو کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ شادی کی رات پورا ہیرا مینشن روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، لیکن حارث کے اندر صرف نفرت کی آنکھ جل رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل مڑ مڑ کر مال کی اس نقاب والی لڑکی کنزا کو یاد کر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں ڈھونڈ پاتا،
اس نے بڑبڑایا اور ایک زوردار جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیڈ پر سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ ایک لمبے گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اسے لگا یہ لڑکی اس کی بربادی کی علامت ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس پہنچا۔ تو تم ہو لائبہ؟ حارث نے نفرت سے چبا چبا کر کہا اور ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ سامنے ایک انتہائی معصوم اور خوبصورت چہرہ تھا، لیکن اس وقت خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ حارث کا غصہ اتنا شدید تھا کہ اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، نہ ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ وہی معصوم اور خوفزدہ آنکھیں ہیں جو اس نے مال میں دیکھی تھیں۔ اس کے لیے یہ صرف ایک ملازم کی بیٹی تھی جو اس پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ نکلو میرے کمرے سے! حارث نے اپنی پوری طاقت سے غرا کر کہا۔ لڑکی نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، اس کے لب بری طرح تھر تھرائے۔ حارث میری بات ایک بار سن لیں، میں نے کہا باہر نکلو! حارث نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے بے دردی سے اس کا نازک بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے کھینچ لیا۔ لڑکی کے پاؤں اس کے بھاری لہنگے مل گئے، لیکن حارث نے رحم نہیں کھایا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے باہر راہداری کی ٹھنڈی فرش پر دھکا دے دیا۔ تمہاری جگہ اس کمرے میں نہیں، اس گھر کے کسی کونے میں ہے۔ تم صرف ایک بکاؤ ملازم کی بیٹی ہو اور میرے لیے تمہاری حیثیت ایک خادم سے زیادہ نہیں ہے۔ حارث نے پورے زور سے دروازہ بند کر دیا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن باہر نکال دیا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کی دوسری طرف فرش پر بیٹھی اپنے سرخ جوڑے میں سنسیاں لیتی ہوئی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی کنزا تھی جس کی محبت میں وہ پاگل ہو رہا تھا۔ راہداری کا ٹھنڈا فرش اور دسمبر کی سردی۔ لائبہ پوری رات اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹے صوفے کے ایک کونے میں دبک کر روتی رہی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کی پہلی کرن جب ہیرے کے مینشن کی بڑی کھڑکیوں سے اندر آئی تو حارث کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ حارث تیار ہو کر باہر نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والا غصہ تو نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی بیزاری ضرور تھی۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے، اس کی نظر صوفے پر سوئی ہوئی لائبہ پر پڑی۔ اس کا سرخ جوڑا فرش پر بکھرا ہوا تھا اور چہرہ بالوں کی لٹوں میں چھپا ہوا تھا۔ حارث چند سیکنڈ وہاں رکا۔ رات کے اندھیرے اور غصے میں اس نے لائبہ کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اب دل کے اجالے میں اسے تھوڑا سا پچھتاوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ لائبہ کے لہنگے کا گھیرا اس کے رستے میں آ رہا تھا۔ حارث نے اپنے بوٹ سے اس کے لہنگے کو نرمی سے ایک طرف سرکایا۔ اٹھو، اٹھو یہاں سے! حارث نے گلا صاف کرتے ہوئے تھوڑی دھیمی آواز میں کہا۔ آواز سنتے ہی لائبہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ نیند کا خمار اور رات کا خوف ابھی اس کے چہرے پر واضح تھا۔ جیسے ہی اس نے سامنے حارث کو دیکھا، وہ ڈر کے مارے صوفے کے بالکل پیچھے لگ گئی، جیسے حارث اسے دوبارہ مارنے والا ہو۔ دیکھو، ڈرو مت! حارث نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر گہرا سانس لیا اور وہیں صوفے کے سامنے پڑے چھوٹے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ رات میں نے کچھ زیادہ غصہ کر دیا تھا، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میں مجبور تھا۔ لائبہ نے سہم کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور حارث کو دیکھا۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، حارث کے جسم میں ایک کرنٹ سے دوڑ گیا۔ وہ بولتے بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ آنکھیں، وہ جادوئی معصوم اور خوفزدہ آنکھیں جن میں آنسوؤں کا سمندر تھا، یہ کوئی نئی آنکھیں نہیں تھیں۔ حارث کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس نے لائبہ کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اس کا رنگ پیلا تھا، لیکن نقش وہی تھے، بالکل وہی۔ کنزا! حارث کے منہ سے دبی دبی آواز نکلی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تم تو وہی ہو، مال والی! لائبہ نے جیسے اپنا پرانا نام سنا، اس کے چہرے پر خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی اور صوفے سے اٹھ کر پیچھے بھاگنے لگی، لیکن حارث نے لپک کر اس کا دونوں ہاتھ پکڑ کر۔ اس بار اس کی گرفت میں نفرت نہیں بلکہ ایک جنونی تڑپ تھی۔ تم مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو لائبہ! حارث کی آواز جذباتی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم وہاں مال میں کنزا بن کر کیوں کام کر رہی تھی؟ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ اگر تم شاہ نواز کی بیٹی ہو تو تم وہاں رہ کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، خدا کے لیے مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ لائبہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے! وہ روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے مت مارے، میں نہیں مارا تمہیں، میں تو پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، حارث نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے کا دکھ اتنا سچا تھا کہ لائبہ ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ میں اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا جس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اور تم یہاں لائبہ بن کر میرے گھر آ گئی۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ یہ سیاست، یہ شادی، یہ سب کیا کھیل ہے؟ حارث کا یہ جذباتی روپ لائبہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ رات کا جلاد صبح ایک عاشق بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ تضاد وہ برداشت نہ کر سکی، اس کا سر چکرانے لگا، اس کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حارث، میں… لائبہ کے لب ہلے، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ سیدھی حارث کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ لائبہ! لائبہ، آنکھیں کھولو! حارث نے گھبرا کر اسے دیکھا اور سیدھا کیا اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا، پر وہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ یہ تو سراسر پاگل پن ہے حارث! تم ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے اسے؟ سرمد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی حارث کو جھاڑا، جو بیڈ کے پاس بیٹھا لائبہ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔
جیسے اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو وہ پھر غائب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کو گھر بلا لیا ہے سرمد، وہ نیچے پاپا سے بات کر رہے ہیں۔ حارث نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اس کی نظریں لائبہ کے پرسکون چہرے پر تھیں۔ وہ وہی ہے سرمد، میری کنزا لائبہ ہے۔ سرمد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یار تم کسی نفسیاتی مریض کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ وہ شاہ نواز کی بیٹی ہے، وہ مال میں نوکری کیوں کرے گی؟ یہی تو راز ہے۔ حارث اٹھا اور سرمد کے قریب آیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاہ نواز نے دنیا کو دکھایا کہ اس نے اپنے ملازم کی بیٹی کو گود لیا اور اسے شہزادیوں کی طرح رکھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے سرمد۔ اگر وہ اتنی ہی لاڈلی بیٹی ہوتی تو وہ چھپ کر مال میں سیلز گرل کی نوکری کیوں کرتی اور وہاں رو کیوں رہی تھی؟ شاہ نواز اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا گندا کھیل کھیل رہا ہے جس کا مہرہ میرے پاپا اور میں بنی ہے۔ سرمد خاموش ہو گیا۔ حارث کی بات میں منطق تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو لائبہ تمہیں کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ وہ بتائے گی، میں اس کا خوف ختم کروں گا۔ حارث نے عزم سے کہا۔ شام کو جب لائبہ کو ہوش آئے تو کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حارث بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی لائبہ ہلکی سی کڑھائی، حارث نے فوراً فائل سائڈ پر رکھی اور اس کے قریب آیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور لائبہ کی طرف بڑھایا۔ لائبہ نے ڈرتے ڈرتے گلاس پکڑ لیا اور 2 گھونٹ پیے۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ حارث نے بہت نرمی سے پوچھا، جیسے وہ صبح والا جذباتی انسانی نہ ہو۔ لائبہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بہتر ہے۔ دیکھو لائبہ، حارث نے اس کے بیڈ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے اور اس ماحول سے ڈر رہی ہو۔ پاپا اور شاہ نواز صاحب نے جو بھی سودا کیا ہو، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، لیکن مجھے سچ جاننا ہے، تم مال میں کیا کر رہی تھی؟ لائبہ نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حارث کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سرد مہر تھی۔ اگر میں آپ کو سچ بتا دوں تو کیا آپ مجھے اس قید سے آزاد کر دیں گے؟ لائبہ کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ حارث اس کے اس بدلے ہوئے لہجے پر چونکا۔ قید؟ یہ تمہارا گھر ہے لائبہ، یہ میرا گھر نہیں ہے، اور نہ ہی شاہ نواز صاحب کا گھر میرا تھا۔ میں وہاں بیٹی نہیں، ایک زندہ لاش بن کر رہ رہی تھی۔ لائبہ نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، آپ پوچھ رہے نا کہ میں مال میں کیوں تھی؟ میں وہاں نوکری نہیں کری تھی حارث صاحب، میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کری تھی۔ حارث نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھاگنے کی؟ جی۔ لائبہ نے اپنے ہاتھ دیکھے جن پر مہندی کا رنگ اب گہرا ہو چکا تھا۔ شاہ نواز صاحب نے مجھے گود نہیں لیا تھا، انہوں نے مجھے خریدا تھا۔ میرے اصل باپ نے ان سے بہت بڑا قرض لیا تھا، اور جب وہ مر گئے تو شاہ نواز صاحب نے مجھے اپنی حویلی میں بند کر دیا۔ وہ دنیا کے سامنے بڑے ہمدرد بنتے تھے، لیکن اندر وہ ایک درندے ہیں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ میری جھوٹی بہن کو بھی اٹھا لیں گے۔ حارث کا خون کھول اٹھا۔ تو مال میں کیا ہوا تھا؟ میں نے ان کے ایک ملازم کو پیسے دے کر وہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا تھا۔ اس نے مجھے 3 دن کے لیے اس مال میں چھپایا اور عارضی نوکری دلوائی تاکہ میں کچھ پیسے جمع کر کے شہر سے نکل سکوں، لیکن دوسرے دن شاہ نواز کے آدمیوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ جس دن آپ نے مجھے روتے دیکھا، اس سے اگلی رات انہوں نے مجھے واپسی حویلی پہنچا دیا تھا، اور مجھے اتنی سزا ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ لائبہ کے آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اور یہ شادی؟ حارث نے دبی آواز میں پوچھا۔ یہ شادی سزا کا اگلا حصہ ہے۔ لائبہ نے حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور جو بات اس نے اگلی کہی اس نے حارث کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ شاہ نواز صاحب جانتے تھے کہ آپ ان سے مال میں ملے تھے۔ انہوں نے آپ کے دوست ترمد کے ذریعے آپ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے آپ کے گلے مڑھا، کیونکہ آپ کے بابا کی جو فائلیں شاہ نواز کے پاس ہے، ان کا اصل لاکر اسی مینشن کے اندر ہے، اور میں یہاں ان کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ ان کی جاسوس بن کر آئی ہوں۔ حارث شاک کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی اس کے سامنے بیٹھی وہ اتنے بڑے سیاسی کھیل کا مہرہ بنا کر اس کے بیڈ روم تک پہنچائی گئی ہے۔ تانے بانے اتنے الجھے ہوئے تھے کہ اب حارث کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لائبہ پر بھروسہ کرے یا اپنی حفاظت کرے۔ تم ہوش میں تو ہو لائبہ؟ حارث نے اپنی کانپتی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ سرمد ایسا نہیں کر سکتا، وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ لائبہ نے اپنے بہتے آنسو پوچھے اور تلخی سے مسکرائی۔ آپ کی مرضی ہے حارث صاحب، یقین کرے یا نہ کرے، شاہ نواز صاحب کے پاس ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ سرمد کے والد کا جو بزنس دیوالیہ ہوا تھا، اس کو دوبارہ کس نے کھڑا کیا، کبھی سوچا آپ نے؟ حارث کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماضی کے چند دھندلے منظر اس کے ذہن میں صاف ہونے لگے۔ سرمد کا اچانک امیر ہو جانا، مال میں اس کا حارث کو بار بار روکنا، اور یہ کہنا کہ عارضی نوکریوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، سب ایک بڑی سازش کا حصہ تھا۔ حارث نے بنا کچھ کہے اپنا فون نکالا اور سرمد کا نمبر ڈال کیا۔ فون بجتا رہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے غصے سے فون بیڈ پر پھینکا اور وہ لاکر۔ حارث لائبہ کے قریب جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ اپنے باپ اور دوست کے دھوکے کا کرب تھا۔ میرے پاپا کی کون سی فائلیں ہیں شاہ نواز کے پاس؟ اور وہ لاکر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ لائبہ نے سہم کر سر ہلایا۔ انہوں نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا
کہ سینڈرا احتشام کے اس مینشن کے زیر زمین حصے میں ایک پرانا لاکر ہے جس کا پاسورڈ صرف احتشام صاحب جانتے ہیں۔ مجھے یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں کسی طرح وہ پاسورڈ حاصل کروں یا وہ فائلیں چوری کروں۔ اگر میں ناکام رہی تو وہ میری بہن کو وہ دوبارہ سسک پڑی۔ حارث نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ سچائی اتنی ہولناک تھی کہ اسے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا باپ اور بہترین دوست جو اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ حارث نے اچانک رک کر لائبہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلی والی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ اور نہ ہی تم شاہ نواز کو کچھ بتاؤ گی۔ لیکن وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے حارث صاحب۔ لائبہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے آدمی باہر ہیں، وہ مجھ سے رپورٹ مانگیں گے۔ کہہ دینا کہ کام ہو رہا ہے۔ حارث نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ ابھی تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں، کچھ حساب برابر کرنے ہیں۔ حارث تیز قدم اٹھاتا ہوا مینشن کے لاؤنج میں آیا۔ سینٹر احتشام وہاں موجود نہیں تھے، لیکن لاؤنج کے بائیں طرف بنے بڑے اسٹڈی روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر سے دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ حارث خاموشی سے آگے بڑھا اور دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ اندر سینٹر احتشام اور سرمد کھڑے تھے۔ سرمد کے چہرے پر وہ معصومیت بالکل نہیں تھی جو وہ حارث کے سامنے دکھاتا تھا۔ سرمد، شاہ نواز کا فون آیا تھا، وہ بے چین ہو رہا ہے۔ احتشام صاحب نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی لڑکی نے ابھی تک حارث سے کوئی معلومات نکلوائی یا نہیں؟ انکل آپ فکر نہ کریں، سرمد نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا۔ حارث اس لڑکی کے چکر میں پاگل ہو چکا ہے، وہ جو کہے گی حارث مان لے گا، بس لائبہ کو تھوڑا وقت دے۔ حارث کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی محبت ہی اس کے باپ کے گلے کا پھندا بننے والی ہے۔ دروازے کے باہر کھڑے حارث کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے۔ جو دوست اس کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا وہ اس کی جذبات کا سودا کر رہا تھا۔ حارث نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ اندر جا کر تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس سے اب دماغ سے کھیلنا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور مینشن سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی سرد تھا۔ سینٹر احتشام اخبار پڑھے تھے جب لائبہ دھیمے قدموں سے نیچے آئی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے ہلکے رات کی کہانی سنا رہے تھے۔ آؤ لائبہ بیٹھو، احتشام صاحب نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حارث کہاں ہے؟ وہ صبح جلدی آفس چلے گئے تھے، لائبہ نے نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسی وقت سرمد بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ لائبہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک آریانہ مسکراہٹ آئی۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ حارث تو یہ رات بہت پریشان تھا، امید ہے اب سب ٹھیک ہے۔ لائبہ نے سرمد کو دیکھا۔ حارث کی بتائی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہیں، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ جی سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سرمد لائبہ کے قریب بنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز سے بولا۔ شاہ نواز صاحب نے یاد ہے؟ کیا ہے آپ کو؟ کہہ رہے تھے کہ موسم بدل رہا ہے، کام جلدی ختم ہونا چاہیے۔ لائبہ کا دل تیزی سے دھڑکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حارث کی بھاری بوٹوں کی آواز گونجی۔ وہ ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی فائل تھی۔ ارے حارث، تم تو آفس گئے تھے؟ سرمد نے چونک کر پوچھا۔ ہاں گیا تھا، پر راستے میں واپس آ گیا۔ حارث نے فائل میز پر رکھی اور اس کی پٹخئی اور سیدھا سرمد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ کاغذات بھول گیا تھا اور کچھ سچائیاں بھی۔ کیا مطلب؟ سرمد نے ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ کون سی سچائی بھائی؟ حارث نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ سرمد کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ سرمد لڑکھڑا کر صوفے پر گرا، اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ حارث یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سینٹر احتشام غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اپنے دوست پر ہاتھ اٹھا رہے ہو دوست؟ حارث نے چبا چبا کر کہا۔ اس کی نظر سرمد پر ٹکی تھی جو اپنا گال پکڑے خوف اور حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا دوست نہیں ہے پاپا، یہ شاہ نواز کا کتا ہے جو ہمارے ہی گھر میں ہڈیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ سرمد کا رنگ اڑ گیا۔ حارث تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بکواس؟ حارث نے آنکھیں بڑھ کر سرمد کا گریبان پکڑا اور اسے اوپر سے اٹھایا۔ تم نے شاہ نواز کے ساتھ مل کر لائبہ کو اس گھر میں بھیجا تاکہ تم لوگ وہ فائلیں نکلوا سکو جو پاپا نے چھپائی ہیں۔ تم نے میری محبت کا سودا کیا سرمد۔ تم نے مجھے اس مال میں اس لڑکی کے پیچھے الجھائے رکھا تاکہ شاہ نواز اپنا کھیل کھیل سکے۔ سینٹر احتشام یہ سن کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حارث تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حارث نے سرمد کو جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور اپنے باپ کے قریب اڑا۔ مجھے سب پتہ چل گیا پاپا، لائبہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ لائبہ نے ڈر کر حارث کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ حارث نے اس کا نام لے کر اسے پھنسا دیا ہے، لیکن حارث کا اگلا قدم کچھ اور تھا۔ شاہ نواز سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے،
حارث نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر طاقت سے بچانا چاہتا ہو۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی، اس کی بہن کو یرغمال بنایا، اور آپ پاپا، آپ اپنی سیاست کے لیے اس درندے کے سامنے جھک گئے۔ سرمد نے فرش سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا، حارث، تم جذبات میں آ کر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ شاہ نواز کے پاس تمہارے باپ کے خلاف وہ ثبوت ہے جو انہیں عمر بھر کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں، اس لیے یہ شادی ہوئی تھی تو جیل جائیں گے وہ۔ حارث نے کڑکدار آواز میں کہا، اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو وہ بھگتیں گے، لیکن میں کسی معصوم کی زندگی کا سودا کرنے کے اپنے خاندان کی ساکھ نہیں بچاؤں گا۔ احتشام صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ حارث کا یہ روپ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خاموش اور بزنس مین میں مکرا رہتا تھا، آج ایک محافظ بن کر کھڑا تھا۔ حارث نے سرمد کی طرف دیکھا، ابھی کہ ابھی اس گھر سے نکل جاؤ سرمد، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں اور تمہاری اس بلیک میلنگ کا کچا چھٹا باہر نکالوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سرمد نے اپنی آستین سے منہ کا خون صاف کیا، لیبا اور حارث کو ایک آخری نفرت انگیز نظر سے دیکھا اور تیزی سے مینشن سے باہر نکل گیا۔ ہال میں اب مکمل خاموشی تھی۔ سینٹر احتشام اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جیسے وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے ہوں۔ لاؤنج میں صرف حارث اور لائبہ رہ گئے تھے۔ لائبہ ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ حارث کی گرفت سے چھڑایا۔ آپ نے میرا نام کیوں لیا؟ اب شاہ نواز صاحب میری بہن کو پرو پڑی۔ حارث اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے لائبہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھ پر بھروسہ ہے لائبہ؟ لائبہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس شخص نے رات اسے کمرے سے دھکا دیا تھا اور آج وہ اس کے لیے اپنے باپ اور دوست کے خلاف کھڑا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ میں نے سرمد کے سامنے یہ ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ وہ شاہ نواز کو جا کر بتائے کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ حارث کی آنکھوں میں گہرا عزم تھا۔ جب شاہ نواز کو لگے گا کہ وہ ہار آئے، وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرے گا، اور میری ٹیم نے آلریڈی اس کی حویلی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوگا لائبہ، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لائبہ نے حارث کے چہرے کو دیکھا جہاں کوئی نفرت نہیں تھی، صرف ایک سچی طرب اور تحفظ کا احساس تھا۔ اسے لگا شاید اس طوفان کے بعد اسے کوئی ایسا ساحل مل گیا ہے جہاں وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ لیکن شاہ نواز اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا، اور حارث یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ کھیل اب شروع ہوا تھا۔ حارث کی بات سن کر لائبہ کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک جاگی، لیکن خوف اب بھی اس کے چہرے پر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ نواز کتنا خطرناک انسان ہے۔ حارث صاحب، آپ شاہ نواز کو نہیں جانتے، وہ اپنی ہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ لائبہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوا کہ میں نے آپ کو سب بتا دیا تو وہ میری بہن کو… میں نے کہا نا لائبہ، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ حارث نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں نے اپنے آدمیوں کو اسی کام پر لگا دیا ہے۔ سرمد یہاں سے سیدھا شاہ نواز کے پاس ہی جائے گا، اور یہی ہمارا پلس پوائنٹ ہے۔ دوسری طرف سرمد ہیرے مینشن سے نکل کر سیدھا شاہ نواز کی اسی پرانی حویلی پہنچا جہاں سیاست اور جرم کے گندے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ شاہ نواز اپنے لاؤنج میں بیٹھا سگار پی رہا تھا جب سرمد ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے گال پر حارث کے تھپڑ کا نشان اب بھی واضح تھا۔ شاہ نواز صاحب، سب گڑبڑ ہو گئی، سرمد نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ حارث کو سب پتہ چل گیا ہے، اس لائبہ نے زبان کھول دی ہے، حارث نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ شاہ نواز نے سگار ایک طرف رکھا، اس کی آنکھوں میں درندگی اتر آئی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! میں نے اس کی بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، پھر بھی اس نے منہ کھول دیا۔ اب آپ کو کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ حارث پولیس تک پہنچ جائے۔ سرمد نے گھبرا کر کہا، پولیس؟ شاہ نواز تلخی سے ہنسا۔ احتشام کی فائلیں میرے پاس ہیں، وہ خود جیل جائے گا اگر حارث نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی کو اب سبق سکھانا پڑے گا۔ اپنے بندوں کو بولو اس کی چھوٹی بہن کو یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کرے، اور احتشام کو فون ملاؤ۔ ادھر ہیرے مینشن کے اندر سینٹر احتشام اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے ماضی کے سوچوں میں گم تھے۔ حارث بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا تو نظریں چرا لی۔ پاپا، مجھے آپ سے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ حارث کی آواز میں غصہ کم اور اپنے باپ کی حالت پر دکھ زیادہ تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، کوئی سڑک پر چلتا ہوا مہرا نہیں۔ احتشام صاحب نے گلاس میز پر رکھا اور ایک سرد آہ بھری۔ تم نہیں سمجھو گے حارث، سیاست ایک ایسی دلدل ہے جہاں بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ کون سی بقا پاپا؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے، اپنے بیٹے کے جذبات کا سودا کر کے؟ حارث نے چلا کر کہا، تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب خوشی سے کیا؟ احتشام صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔
ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ شاہ نواز کے پاس میرے وہ دستخط شدہ کاغذات ہیں جب 20 سال پہلے میں نے ایک سرکاری پروجیکٹ میں کروڑوں کا غبن کیا تھا۔ اگر وہ فائلیں باہر آ گئی تو سینٹر احتشام سڑک پر آ جائے گا، جیل جائے گا، ہماری یہ عزت، یہ دولت سب ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنی چوری چھپانے کے لیے مجھے داؤ پر لگا دیا؟ حارث نے تلخی سے پوچھا۔ شاہ نواز نے مجھ سے سودا کیا تھا، اس نے کہا کہ وہ لائبہ کو اپنی بیٹی بنا کر اس گھر بھیجے گا اور بدلے میں ہماری سیاسی ساکھ مضبوط ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لائبہ کو ایک جاسوس بنا کر میرے ہی اس خفیہ لاکر کا پاسورڈ چرانے بھیج رہا ہے جو اس مینشن کے نیچے ہے۔ وہ مجھے مکمل طور پر اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتا تھا۔ احتشام صاحب نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں مجبور تھا حارث، میں اپنی بنائی ہوئی سلطنت کو مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حارث نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کا دل اپنے باپ کے لیے کھٹا ہو چکا تھا۔ آپ کی سلطنت اب بھی مٹی میں ملے گی پاپا، کیونکہ آپ نے ایک باپ کا رشتہ ہارا ہے۔ شاہ نواز کا فون سینٹر احتشام کے موبائل پر بج اٹھا۔ حارث نے جھٹکے سے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر پر کر دیا۔ احتشام، تم میرے بیٹے نے میرے بندے پر ہاتھ اٹھایا ہے اور میری بھیجی ہوئی لڑکی نے غداری کی ہے۔ شاہ نواز کی گرجدار آواز آئی۔ اب سنو میرا آخری فیصلہ۔ اگر اگلے 2 گھنٹے میں مجھے اس لاکر کا پاسورڈ اور وہ اصل فائلیں نہ ملی تو لائبہ کی چھوٹی بہن کی لاش تمہیں ملے گی اور اگلی صبح تمہاری غبن کی فائلیں میڈیا پر ہوں گی۔ حارث نے فون اپنے منہ کے قریب کیا۔ شاہ نواز صاحب، حارث بول رہا ہوں، کھیل تم نے شروع کیا تھا لیکن ختم میں کروں گا۔ لائبہ کی بہن کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری حویلی کے باہر میری گاڑی کھڑی ہے۔ حارث نے فون کاٹ دیا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ لائبہ لاؤنج میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے حارث کے پیچھے آئی۔ حارث صاحب، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے، میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ حارث نے 1 سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ نواز کی حویلی کے باہر تالا لگا ہوا تھا اور اندر صرف 2 چوکیدار موجود تھے۔ شاہ نواز نے لائبہ کی بہن کو حویلی کے پچھلے حصے میں بنے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں منتقل کر دیا تھا جہاں سرمد خود نگرانی کر رہا تھا۔ حارث نے گاڑی حویلی کے گیٹ سے ٹکرائی۔ زوردار دھماکے کے ساتھ گیٹ کھلا۔ حارث اور اس کے ساتھ آئے ہوئے کچھ وفادار سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے۔ چوکیداروں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن حارث کے گارڈز نے انہیں وہیں دبوچ لیا۔ حارث لائبہ کا ہاتھ پکڑے پچھلے کوارٹر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر لات ماری، دروازہ کھلا۔ اندر سرمد ایک چھوٹی سی 7 سال کی بچی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا جو ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ سرمد، بچی کو چھوڑ دو، حارث نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹ جا حارث، ورنہ میں… سرمد نے چاقو بچی کی گردن کے قریب کرنے کی کوشش کی لیکن لائبہ نے ایک چیخ ماری اور پاگلوں کی طرح سرمد پر جھپٹ پڑی۔ ایک ماں اور بہن کی ممتا جب جاگتی ہے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ لائبہ نے سرمد کا ہاتھ چبا لیا۔ سرمد نے درد سے چیخ کر چاقو گرا دیا۔ اسی سیکنڈ میں حارث نے آگے بڑھ کر سرمد کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا جس سے وہ فرش پر جا گرا۔ حارث نے گارڈز کے فوراً سرمد کو پکڑ کر رسیوں سے جکڑ دیا۔ لائبہ نے اپنی چھوٹی بہن کو گلے سے لگا لیا اور دونوں بہنیں زاروں قطار رونے لگیں۔ اب باری شاہ نواز کی تھی۔ وہ اپنے گودام کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں اس کی چوری کی گاڑیاں اور کالا دھندا چھپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا، سامنے 2 پولیس کی گاڑیاں آ کر رکیں اور جن کے سائرن پورے علاقے میں گونج رہے تھے۔ حارث نے پہلے ہی اینٹی کرپشن اور ہائی کورٹ کے ایک جج سے رابطہ کر لیا تھا جسے شاہ نواز کے خلاف تمام ثبوت جو لائبہ نے مال سے بھاگنے کے دوران اکٹھے کیے تھے اور کچھ حارث نے اپنے ذرائع سے نکالے تھے، فراہم کر دیے تھے۔ شاہ نواز کو ہتکڑی لگائی جا رہی تھی۔ اس نے حارث کو دیکھا اور غرا کر بولا، تم جیت نہیں سکتے حارث، تمہارا باپ بھی میرے ساتھ جیل جائے گا۔ وہ قانون کا سامنا کریں گے شاہ نواز صاحب، لیکن آپ کی طرح کسی معصوم کی زندگی سے نہیں کھیلیں گے۔ حارث نے سرد لہجے سے جواب دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہیرے مینشن میں ایک بار پھر سب جمع تھے، لیکن اب ماحول بدل چکا تھا۔ سرمد پولیس کی حراست میں تھا، شاہ نواز جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور سینٹر احتشام قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر اپنے کیے کا پچھتاوا صاف واضح تھا۔ لائبہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ حارث لاؤنج کی وسط میں کھڑا تھا۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھا اور اپنے باپ کی طرف۔ پاپا، آپ نے جو کیا اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، لیکن مجھے خوشی کہ آپ نے آخر میں سچ کا ساتھ دیا۔ سینیٹر احتشام صاحب نے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دینا حارث، اور لائبہ بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ لائبہ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جب احتشام صاحب کو پولیس لے کر گئی تو پورے مینشن میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حارث لائبہ کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
اب سب ختم ہو گیا لائبہ، تمہاری بہن محفوظ ہے۔ شاہ نواز اپنے انجام کو پہنچ گیا، حارث نے نرمی سے کہا۔ لیکن ہمارا یہ رشتہ جو ایک جھوٹ اور سازش سے شروع ہوا تھا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ لائبہ نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب بھی وہی دیوانگی اور محبت تھی جو اس نے مال کے اس کاسمیٹکس کاؤنٹر پر دیکھی تھی، لیکن اس بار اس میں کوئی بے بسی نہیں تھی۔ حارث کے سوال پر لائبہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی نظر جھکا لی اور خاموشی سے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ تھامے رہی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور ذہن پر بیتے ہوئے کل کا شدید بوجھ صاف نظر آ رہا تھا، جسے دور کرنے کے لیے ابھی لفظوں کی نہیں بلکہ سکون کی ضرورت تھی۔ حارث اس کی خاموشی کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑی طوفان سے گزرنے کے بعد لائبہ کو ذہنی طور پر پرسکون ہونے کے لیے اس ماحول سے دور جانا پڑے گا۔ اس لیے اگلے ہی صبح حارث لائبہ اور اس کی چھوٹی بہن کو لے کر شہر کی اس گھٹن سے دور پہاڑوں کے ایک پرسکون اور ٹھنڈے علاقے میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اور پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے کے پاس لائبہ ایک پتھر پر بیٹھی پانی کے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک رہی تھی۔ حارث کچھ فاصلے پر کھڑا محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران وہاں ایک مقامی 18 سال لڑکی شان سے آئی، جس نے پہاڑی لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت اور شرارت تھی۔ وہ کچھ دیر تو حارث اور لائبہ کو دیکھتی رہی، پھر ہنستی ہوئی لائبہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی صاحبہ، یہ خان صاحب آپ کا شوہر ہے؟ شانزے نے معصومیت سے حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ لائبہ نے پہلے حارث کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے شانزے کی طرف رخ کیا۔ میرا نام لائبہ ہے اور وہ خان نہیں حارث ہے، میرے شوہر۔ اچھا اچھا، لگتا ہے تم دونوں ناراض ہو۔ شانزے نے پانی میں ایک بڑا پتھر پھینکتے ہوئے چھپاک کی آواز کے ساتھ کہا اور لائبہ کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی۔ لائبہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس جان بوجھ کر میں ان کو اگنور کر رہی ہوں۔ اگنور؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ شانزے نے اپنے معصوم لہجے میں ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ لائبہ کافی دنوں بعد کھل کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر دور کھڑے حارث کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ لائبہ نے اپنے بال کان کے پیچھے عرصے اور بولی، میرا مطلب ہے نظر انداز کر رہی ہوں۔ لائبہ باجی، پھر اچھے سے کرو نا اگنور۔ شانزے نے ہنس کر کہا، گنور نہیں، اگنور۔ لائبہ نے اس کا لفظ درست کیا۔ ہاں، وہی۔ چلو پھر باجی، اب خان صاحب سچی حارث صاحب کو اچھے سے سبق سکھاتے ہیں۔ شانزے نے آنکھ مار کر لائبہ کو اپنے ساتھ ملایا اور دونوں نے وہیں بیٹھ کر حارث کو فل اگنور کرنے کا ایک زبردست پلان بنا لیا۔ تھوڑی دیر بعد حارث چائے کے 2 مگ ہاتھ میں لیے مسکراتا ہوا لائبہ کے قریب آیا۔ اس نے ایک مگ لائبہ کی طرف بڑھایا۔ لائبہ، یہ لو چائے، تمہاری پسند کی ہے، الائچی والی۔ لائبہ نے چائے کا مگ پکڑ لیا، لیکن حارث کی طرف دیکھا نہیں اور سیدھا شانزے سے باتیں کرنے لگی۔ شانزے، تم بتائی تھی نا کہ یہاں سردیوں میں برف باری کیسی ہوتی ہے؟ جی باجی، بہت تیز ہوتی ہے، سب سفید ہو جاتا ہے۔ شانزے نے حارث کو لگی لپٹی رکھے بغیر جواب دیا اور حارث کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حارث نے ایک بار لائبہ کو دیکھا، پھر شانزے کو۔ اسے سمجھ آ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ لائبہ کے بالکل پاس پتھر پر بیٹھ گیا۔ ان کی کندھے آپس میں چھو رہے تھے۔ لائبہ نے تھوڑا سا پرے ہونے کی کوشش کی تو حارث نے جان بوجھ کر اپنا مگ لائبہ کے چائے کی مگ سے ٹکرایا۔ لائبہ، موسم اچھا ہے نا؟ لائبہ نے گہرا سانس لیا، اپنے مگ کو مضبوطی سے پکڑا اور حارث کو نظر انداز کرتے ہوئے شانزے سے بولی، شانزے چلو وہاں چلتے ہیں، یہاں نہ کچھ زیادہ ہی مکھیاں بھنک رہی ہیں، سکون نہیں ہے۔ حارث نے حیرت سے اپنی چائے دیکھی۔ مکھیاں؟ لائبہ، اس ٹھنڈ میں مکھیاں کہاں سے آ گئی؟ لیکن لائبہ اور شانزے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ حارث مگ ہاتھ میں لیے وہیں بیٹھا مسکرا دیا۔ اچھا، تو یہ گیم چل رہی ہے، چلو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کب تک اگنور کرتی ہو تم۔ شام ڈھل رہی تھی اور سردی بڑھ چکی تھی۔ یہ لوگ لکڑی کے بنے ایک خوبصورت ہٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لائبہ ہٹ کے برآمدے میں کھڑی لکڑیوں کی آنکھ کے پاس ہاتھ ناپ رہی تھی اور شانزے اپنی چھوٹی بہن کو اندر والے کمرے میں سلانے گئی ہوئی تھی۔ حارث اندر سے ایک گرم شال لے کر آیا اور چپکے سے لائبہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ لائبہ نے جیسے ہی اس کی آہٹ محسوس کی، وہ مڑ کر اندر جانے لگی، لیکن حارث نے پھرتی سے اس کا راستہ روکا
اور دونوں ہاتھوں سے شال اس کے کندھوں پر پھیلا دی۔ کتنی بار کہا لائبہ، باہر ٹھنڈ ہے، خود کو ڈھانپ کر رکھا کرو۔ حارث کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ اس نے شال کو دونوں کونے پکڑ کر لائبہ کو اپنے قریب کیا۔ لائبہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے محبت اور فکر تھی۔ اس نے حارث کے ہاتھ سے شال چھڑانے کی کوشش کی اور سرد لہجے میں بولی، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی، آپ سائڈ پر ہوں، مجھے اندر جانا ہے۔ نہیں ہونے والا سائڈ پر۔ حارث نے لائبہ کی کمر کے پیچھے برآمدے کی لکڑی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ پوری طرح بلاک کر دیا۔ اس کا چہرہ لائبہ کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ لائبہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں، وہ پہاڑی لڑکی تمہیں کچھ زیادہ پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ کب تک اگنور کرو گی مجھے؟ میں نے کہا نا حارث صاحب، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لائبہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، لیکن اس کے گالوں پر حیا کی سرخی واضح ہو رہی تھی۔ حارث صاحب، حارث نے لائبہ کی ٹھوری کو اپنی انگلی سے چھو کر اپنا رخ اپنی طرف کروایا۔ یاد ہے مال میں جب میں نے تمہارا نام کنزا سنا تھا تو میرا دل رک گیا تھا، اور آج جب تم میری بیوی بن کر میرے سامنے کھڑی ہو تو تم مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی ہو۔ لائبہ نے حارث کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی، لیکن حارث اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ حارث چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، دیکھنے دو، میری بیوی ہو تم۔ حارث نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک نرم سا لمس چھوڑ دیا۔ جب تک تم یہ اگنور کرنے والا ڈرامہ ختم نہیں کرو گی، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ لائبہ نے دیکھا کہ شان سے اندر والے کمرے کا دروازہ کھل کر باہر آ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر حارث کے پیر پر اپنے بوٹ سے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ حارث پلیز۔ حارث نے درد کا ہلکا سا ڈرامہ کرتے ہوئے اپنا پیر پیچھے کیا اور لائبہ فوراً اس کے حصار سے نکل کر شان سے کی طرف بھاگے۔ رات کے کھانے کی میز پر شانزے نے مقامی دیسی چکن کڑھائی بنائی تھی جو بہت لذیذ تھی۔ حارث، لائبہ اور شانزے تینوں میز پر بیٹھے تھے۔ حارث نے بوٹی توڑ کر لائبہ کی پلیٹ میں رکھنی چاہی، لیکن لائبہ نے فوراً اپنی پلیٹ پیچھے کر لی۔ میں خود لے لوں گی۔ شانزے نے حارث کو چڑھانے کے لیے لائبہ کی پلیٹ میں بڑی بوٹی رکھی اور بولی، باجی تم یہ کھاؤ۔ وہ خان صاحب، میرا مطلب ہے حارث صاحب کی دیوی بوٹی میں نا ذائقہ نہیں ہوگا۔ حارث نے نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے شانزے کو گھورا۔ شانزے تم کھانا کھاؤ، ہماری میاں بیوی کی لڑائی میں مرچیں مت ڈالو۔ میں کیوں ڈالوں گی، میں تو باجی کی طرف ہوں۔ شانزے نے منہ بنا کر کہا۔ لائبہ چاول کا نوالا لیتے ہوئے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کری تھی۔ حارث نے لائبہ کی یہ حالت دیکھی تو میز کے نیچے سے اپنا پیر لائبہ کے پیر سے ٹکرایا۔ لائبہ نے چونک کر حارث کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک چیلنجنگ مسکراہٹ تھی۔ لائبہ نے اپنی بھوئیں اچکا کر حارث کو اشارے سے منع کیا، لیکن حارث نے نیچے سے اس کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لائبہ کو پورا نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا اور اسے زور کی کھانسی آئی۔ لائبہ آرام سے۔ حارث نے فوراً پانی کا گلاس لائبہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر اب شرارت کی جگہ سچی پریشانی تھی۔ اس نے لائبہ کی پیٹھ تھپتھپائی۔ تم بھی نا، بس دھیان کہیں اور ہوتا ہے تمہارا۔ لائبہ نے پانی پیا اور حارث کو غصے سے دیکھا۔ میرا دھیان بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی حرکتوں سے باز آئے۔ شانزے نے دونوں کو دیکھا اور سر ہلا کر بولی، باجی تمہارا گنور تو فیل ہو گیا، خان صاحب نے تو 1 سیکنڈ میں پانی پلا دیا۔ لائبہ نے شرمندگی سے اپنا سر پیٹ لیا اور حارث میز پر ٹیک لگا کر کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ پہاڑوں کی اس ٹھنڈی رات میں ان کی زندگی کا یہ نیا سفر اب آہستہ آہستہ اپنی سمت پکڑ رہا تھا، جہاں پرانے زخم بڑھ رہے تھے اور نئے جذبے جنم لے رہے تھے۔ حارث کی ہنسی دیکھ کر لائبہ کے چہرے پر بھی وہ مسکراہٹ آ گئی جس کا حارث 2 ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ شان سے ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر تالیاں بجانے لگی۔ باجی اب مان بھی جاؤ، خان صاحب سچی مچی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لائبہ نے حارث کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے دنیا بھر کا مال اور محبت تھی۔
اس نے حارث کا ہاتھ تھام لیا جو میز کے نیچے ابھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، اب کوئی اگنور نہیں، لائبہ نے دھیمی آواز میں کہا تو حارث کے چہرے پر سکون کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ اگلے چند دن پہاڑوں کی گود میں کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے تھے۔ لائبہ کے ذہن سے شاہ نواز کا خوف اور ماضی کی تلخی بالکل ختم ہو چکی تھی اور اس کی چھوٹی بہن بھی اب کھل کر مسکرانے لگی تھی۔ حارث نے لائبہ کو وہ تحفظ اور عزت دی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ شہر واپس آنے کا دن آیا تو شانتی نے روتے ہوئے لائبہ کو الوداع کہا۔ حارث نے لائبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور گاڑی کی اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے بولا، تھینک یو لائبہ، میری زندگی میں واپس آنے کے لیے۔ لائبہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر جاتے پہاڑوں کو دیکھا اور پھر حارث کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے حارث، جس نقاب پوش لڑکی کو دنیا نے ایک مہرا سمجھا، آپ نے اسے اپنی زندگی بنا لیا۔ ہیرے مینشن اب روشنیوں سے نہیں بلکہ ان کی سچی محبت، ہنسی اور سکون سے چمک رہا تھا۔ ماضی کا طوفان گزر چکا تھا اور اب ان کے سامنے ایک خوبصورت، پرسکون اور محبت سے بھرپور نئی زندگی کا آغاز تھا۔